لیکن دعا کرانا کام نہیں ہے. وہ تو میں نے بتایا نا کہ وہ میرے جیسا گناہ گار بھی کراتا ہے تو ہو جاتا ہے, ہیرا منڈی کی طوائف بھی کراتی تھی تو ہو جاتی تھی. اللہ تو ان چیزوں سے فارغ ہے, اس کو کوئی نہیں مسئلہ. لیکن دعا کروانے والے آگے بنائے نا, جو یہ ڈیوٹی خود آگے کریں. بابا جی کا میسج چلیں, شاکر صاحب میں یا اور کاکے کاکیاں ہیں جو ان کے کام کر رہے ہیں, آگے پھیل ہی رہے نا, چل رہے ہیں نا. جہاں دنیا میں اتنی نفرت ہے, غصہ ہے, لڑائیاں ہیں, مار کٹائیاں ہیں, اس میں آپ سمجھ لیں یہ روحانیت نام رکھ لیں, آپ صوفیزم رکھ لیں, جو بھی آپ نے فیسینیشن کرنی ہے. ویسے یہی ٹھیک ہے جو بابا جی نام دے گئے, مست مست سیرت. لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے, اس نے مجھ سے پوچھا لیکن مست مست سیریس ہے. میں نے کہا یو ہیو ٹو بی دیئر ٹو ایکسپیرینس کہتی میجر عظما جو ٹھیک ہوئی ہے نا, یہ ان کی نادیہ کے امرے تو ان کی نا 3rd ڈے پہ نفر رحمان سنی تو ان کا 4th اسٹیج بریسٹ کینسر تھا, تو ان کی 50% سے زیادہ رپورٹس ٹھیک آ گئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو آپ نے آڈیو بھیجی ہے اور جو آپ بول رہی تھی تو وہ تو دونوں سیم چیزیں تھیں. میں نے کہا ہاں وہ میں نہیں ہوتی اس وقت. دونوں سیم چیزیں تھیں, وہ تو ایک ہی وہ تھا. ان سب کا انٹروڈکشن بھی کراتی جو نا, اپنی تعریفیں کری جا رہی ہو. مجھے ملواؤ یہ کاکی جی کا کیا, آپ بتائیں جی اپنا, سب کو بتائیں کہ آپ نام بتا کے کہ آپ نے اس میں سے کیا کھویا پایا ہے, کیوں بیٹھے ہیں آپ. 2 دن ہی ہوئے ہیں, مجھے ابھی زیادہ نہیں پتا. ابھی 2 دن ہی ہوئے, کیا نام ہے. نادیہ نام ہے, ہاں مسز بریگیڈیئر محمد. اور 2 بہت کلوز فرینڈز ہیں. ایک کینسر پیشنٹ ہے جن سے ذکر کر رہی ہے, اور ایک پیشنٹ مالپور سے ویکیٹ ہو کے آئی تھی 20 CMH شمٹ سنڈروم. ہاں ہاں شمٹ سنڈروم کا کوئی مجھے بتا رہی تھی. جی 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 جی, وہ مختلف ہارمونز کے ٹیومرز ہوتے ہیں جی. یہ تھی, اور ایک پیشنٹ تھی ہما جو پچھلے 18 سال سے اسی کیفیت میں ہے, وہ نہ جینوں میں ہے نہ اس میں 12 سال سے 20 CMH میں. اچھا, جی اسے کیا ہوا تھا. ان کے ہاتھ اس طرح بالکل ہو چکے ہیں, سیریبرل برین ڈیمیج ہوا ہوگا اس کا. جی, اچھا بیبی کی برتھ پہ اچھا 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 اچھا, تو وہ بیڈ پہ ہی ہے, انکانشیس تھی. نہیں, اچھا ہوش میں کھلا دیتے ہیں ان کو, اچھا, لیکن وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتی, بس اس طرح. ویجیٹیٹو اسٹیٹ میں ہے جی. تو پھر اور اب چوتھی پیشنٹ ہے جو آپ کو کس طرح سے سورہ رحمان کا پتہ لگا. اسی طرح سن کے کہیں. ہاں جی, تو شی واز آلریڈی ٹیلنگ ہر پیشنٹس اباؤٹ اٹ, تو پھر انہوں نے دعا کی تو پھر ان کو زیادہ مدد. آپ بھی ڈاکٹر ہیں. نہیں اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن آپ آگے بتا رہی جی ہیں, نہیں, اور خود اس میں خود کوئی بینیفٹ آپ نے خود اپنا کوئی اور ٹھیک مجھے ہوئی اس ہے چیز سے بہت ایکسپیریمنٹ زیادہ خوشی ملتی ہے بتا کے دوسرے لوگوں کو بتا کے. ہاں دس بہت از گڈ. بہت زیادہ. ٹھیک, اور آپ سے آگے کون بیٹھا. یہ میری بھابھی ہیں, میجر نوید, اور میں ان کی بہن ہوں. تو اور ان کے 9 آپ مسز بریگیڈیئر, آپ نے نام کچھ بولا ہے. میمن رضا میمن رضا. بریگیڈیئر صاحب اعتراض نہیں کرتے کہ تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا. بہت سپورٹو ہے ماشاء سپورٹو اللہ, ہے, بہت. چلو اچھی ان کی بات ہے. سپورٹ کے بغیر تو میں کبھی بھی نہ ہوں. اچھا, آپ میں ان کی بھابھی ہوں, تو آج میرا فرسٹ ڈے ہے. اچھا یہ مجھے کئی دنوں سے بلکہ کہہ رہی تھی کہ جانا ہے, بلکہ آج میرا وہ نہیں ہو رہا تھا, آج میرے گیسٹ بھی آنے تھے شام کو, تو میں وہ ایکسکیوز بھی کرنے لگی ہوں. پھر پتہ نہیں کیا طاقت کھینچ کے لے آئی ہے کہ وہ واقعی میں آگے بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں, سکون محسوس کر رہی ہوں کہ یہ اگر آج میں مس کر دیتی تو شاید میں وہاں دعا میں تھی آپ ہال میں, تو وہ سارا دیکھا سنا ہے آپ نے آڈیٹوریم میں, اور آپ نے دعا کی سورہ رحمان جب سن رہی تھی تو کیا فیل ہوا. یہ پورا میسج اگر اس میں سے آپ نے جو ایبزارب کیا, یہ سارا ڈرامہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں, بس یہی دعا یہی کی ہے کہ اندر سے جو نگیٹیوٹی ہے ہماری ختم کر دیں اندر سے, جو اور دوسروں کے لیے جو ہم جنہوں نے ہرٹ کیا ہوا ہمیں, بس ان کو معاف کر دیں. اور اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, جیسے اللہ رحمان ہاں ہے, جی. رحیم ہے, اللہ بس ہم ہمارے اندر تو کوئی کوالٹی ہے ہی نہیں نا, ہم تو ہدایت خود اپنا آپ زیرو جب کر دیا تو پیچھے وہی بچے گا, وہی بچے گا. ان کی آپ ڈاکٹر, ان کی 9 پریگنینسیز میں سے 2 اللہ سے ان کے بچے ہیں, اور ایک اسٹل برتھ اور 6 مسکیریجز. تو اب ان کا ہیموگلوبن بالکل 6-7 پہ پہنچا ہوا تھا, اتنے ٹیومر ادھر ادھر. تو وہ اس چکر میں نے کہا میں یہاں کیونکہ اتنے ٹریٹمنٹ کرا چکے, دکھا چکے. لیکن انہیں سمجھ آ گئی آج وہیں بیٹھے ہوئے کہ پرابلم کہاں پہ تھی, اور وہ غصہ انہوں نے آج ختم کر دیا, اور دعا بھی دے دی ہے سب کو, سب کو دے دیے نا. اور یہ بھی ایک کیونکہ حال میں سے جن لوگوں کی وائبز آ رہی ہوتی ہیں نا, نظر آ رہا ہوتا ہے, جیسے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ اس کی تو امیجیٹ یہ دعا ابھی ہو گئی, یہ کنیکٹ ہو گیا ہے,
وہ یہ نہیں ہوتا مجھے کوئی فلم نہیں نظر آ رہی ہوتی، یا آنکھ گیلی ہو جاتی ہے، یا لرزہ طاری ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، یا خوف بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، بہت قریب چلے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں حالتیں اللہ کے میکسیمم قریب جانے کی نشانی ہوتی ہیں، اور اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دعا ہے ہی اللہ کے آگے گر جانے کا نام نا، گر جا، من در، سارا کچھ اسی کا ہے کہ اس کے آگے آپ جب گر جاتے ہیں تو پھر پیچھے تو وہی ہے، تو وہ آگے کر لیتا ہے، ہم سرنڈر کر دیتے ہیں نا اس کے آگے، سبمیشن، فارگیو کر دیا، اپنی غلطی پہ ریپینٹ کر لیا، دیٹس اٹ، آگے اس کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے میں وہ بچے کی مثال دے رہا تھا کہ سوری ماما گر گیا ہوں، تو ماما تو فوراً کر دیتی ہے۔ اور آپ مجھے نادیہ نے میسج بھیجا تھا آپ کا، وہ ویڈیو بھیجی تھی۔ اچھا تو میری ساس بہت بیمار رہتی ہیں، تو ہڈیوں کا کافی مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ نہ کرتے ہیں ہم دونوں، تو وہ میں 2-3 دن سے وہ کر رہی تھی، آلریڈی کر رہے تھے؟ اچھا، وہ کر رہی تھی، تو وہ میری ساس کو تھوڑا فرق پڑا تھا، اور میں بھی خود بھی کر رہی تھی، تو مجھے وہ یہ کہہ رہی تھی، کہتی ہیں کہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، ہم لوگ ان کی طرف آئے تھے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ یہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ کافی اس سے یعنی جیسے نہیں روحانی خوشی ایک محسوس ہوتی ہے، آپ تر و تازہ رہتے ہیں کہ نہیں کہ میں فریش ہوں، کسی دین دنیا کا ہوش نہیں ہے، تو وہ چیز میں محسوس کرتی ہوں۔ آپ نے خود اپنے اوپر کی نا، نہ میرے سے ملے یا میں نے کسی کو ٹیکا لگایا ہو یا میں نے کیا ہو، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے ایک میتھڈ بتایا، اور جس کا پتہ بتایا وہ آپ کے ساتھ تھا، اندر تھا، اور ہر وقت ساتھ رہے گا، میں رہوں نہ رہوں وہ ساتھ رہے گا، تو آپ کے پاس ہی وہ انرجی ہے، آپ کے اندر ہی ہے، یہی اپنی پہچان ہے، یہی اپنی پہچان ہے، اپنے آپ سے یہ پیار ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اپنے لیے ہی نہیں ٹائم نکال رہے، اور وہ اپنا آپ جو ہے، جو اصل اپنا آپ ہے، اس کو نہیں پہچان رہے، اس سے جڑ جائیں تو وہ ایک عجیب سکون ہے، وہ کسی چیز سے طاری نہیں ہو سکتا۔ ہاں کئی درباروں پہ کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب دربار کتنا اللہ سے جڑا ہوا ہے، کتنا ابھی بھی اس کا اور اللہ کا کنیکشن ہے، وہ والی فیل وہاں آتی ہے، اور کئی ایسی جگہوں پہ بھی آ جاتی ہے کہ یا کسی انسان سے بیٹھ کے پاس بھی آ جاتی ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے یہ اس کی وائبس کہ یہ اللہ کے قریب ہے، یہ پیورٹی کہہ لیں اس کو، پازیٹیوٹی کہہ لیں اس کو۔ ماں کے پاس، ہاں میں دنیا میں اگر ایکسپلین کروں تو وہ جو ماں کی گود میں ایک فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فیلنگ ہے، اگر آپ، میں اپنے طور پہ اس کو فیل کرتا ہوں، ابھی بھی میں فارغ جب بہت ہوں تو میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ لیتا ہوں، تو وہ جو فیل آتی ہے نا، وہ فیل ہے۔ اگر سورہ رحمان کا تو کافی میرے ساتھ واقعات بھی ہوئے ہیں ان کے، اور اس کا نام، پھر اس وقت سے میں اس کو یعنی کنٹینیو بس اس کو سننا ہے 7 دن، پھر اس کو آگے بتائی جانا ہے، ہم اس کو روک لیتے ہیں اپنی پاس، خود اپنا شروع، ہم اوور چارج کئی بار ہو جاتے ہیں، جو کہ عبادت کی زیادتی سے منع بھی کیا گیا نا، اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم اس میں ایک لالچ میں بھی پڑ جاتے ہیں، یا جو جیسے میں نے کہا کہ آیت الکرسی کا بھی ایک بت بنا لیتے ہیں، کرسی کا بت، یا سورہ رحمان کا ہی اب بت، اس میں بھی میسج سورہ رحمان نہیں ہے، سورہ رحمان والا ہے، جب اس والے تک آپ پہنچ جاتے ہیں اور اس کی رحمانیت کو پکارتے ہیں تو آگے پھر وہ کرتا ہے، سننا ہے جب قرآن کو، حرف حرف ہی شفا ہے، اس کی رحمانیت سے ہی شروع کر لیا، جب جڑ گئے اس کے آگے کیا فکر رہ گئی، بس جب آپ زیرو ہیں پیچھے وہ ہے تو وہ آگے ہو جانے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ سعادت خوشنود کی فرینڈ ہوں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے جب خوشنود نے یہ دعا کرائی تو ویسے ایک ہوتا نا، ہاؤس وائف ہیں یا جاب کرتی ہیں؟ میں ایچ او ڈی بایولوجی، اچھا آپ بھی ایچ او ڈی بیولوجی، جی۔ تو میں بہت نا ایک شروع سے ڈرپوک سا بچہ یا انٹیلیجنٹ تو اس طرح سے تھی، لیکن میں چیزوں کو پرسیو کر لیتی تھی، اور انتہا درجے کی سینسیٹیو، کہ کسی نے یوں بھی دیکھ لیا تو وہ چیز، تو یہ چیز ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہے، اور یہ کبھی نکلی نہیں، مطلب اس طرح میں بہت سمپیتھیٹک ہوں لوگوں کے ساتھ، بڑا سوشل سیٹ اس میں بڑا ان کو کر لیتی ہوں ریلیف، اور خود اپنے اوپر، لیکن وہ جو ایک معافی والا ایلیمنٹ سورہ رحمان سمجھ کے کہ یہ کہ معاف کرنا، پڑھنا پڑھانا بتانا، دین سے بہت تعلق تھا، بڑا درس و تدریس کا بھی شوق ہے، شغف ہے قرآن پاک پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن اس نے جو طاقت دی سورہ رحمان نے کہ کسی کو معاف کر دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ صبر اور نماز مشکل ہے، اور لیکن خاشعین کے لیے مشکل نہیں ہے، تو وہ خضوع اور خشوع اور وہ جو طاقت ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی دوسرے کو، آپ ٹھیک ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو چھوڑ دیں، وہ طاقت سورہ رحمان ہے۔ وہ رحمانیت کی پریکٹیکل آپ کو پریکٹیکل کرا دیا جاتا ہے، اس کی رحمانیت پکارنے سے پہلے، ایسے ہی ہے جیسے میں ساری زندگی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتا رہوں، ٹھیک ہے، اب حی تو وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے،
ہم سب سے پہلے کا زندہ ہے وہ, اور ہمارے بعد بھی اس نے زندہ رہنا ہے. تو میرے کہنے سے تو وہ ہے ہی نہیں ہو رہا, اور قیوم قائم بھی وہ پہلے سے ہے اور میرے بعد بھی قائم رہے گا, تو میرے کہنے سے تو قائم نہیں ہو رہا. تو پھر میں یہ پڑھتا ہوں کہ پڑھنا چاہیے, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ میرے کہنے سے تو نہیں اسے کچھ ہو رہا. تو جہاں اچانک مجھے قائم ہونا تھا, جہاں اچانک کوئی دنیاوی طاقت میرے پہ حاوی ہو گئی, میں نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو سجدہ کر دیا, ٹھیک ہے. یا اچانک کوئی غریب, کوئی یتیم جو ہے وہ میرے در پہ آ گیا ہے, میرا ہی کوئی ریلیٹیو ہے بچہ, وہ بیچارہ بالکل یتیم ہے, لیکن میں اس کو اپنے گھر میں نہیں دیے, میں اس کو کہاں سے پالوں؟ تو زندگی کا ثبوت تو میں نے اب یہاں دینا تھا نا, حی و قیوم تو میں نے اب یہاں بننا تھا اس کے لیے, لیکن اس کو تو میں نے دھتکار دیا. وہ کہتے ہیں نا, نیکی منہ مشرق اور مغرب کو کرنے کا نام نہیں ہے. یہ نمازی سارے مر جائیں گے, یہ مریں گے. جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں, جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, جو قیدی کو آزاد نہیں کراتے, ہم سب یہاں سے قیدی ہیں, ٹھیک ہے. وہ چڑیاں تو لے کے آزاد کر دیتے ہیں, دادا صاحب کے پیر میں نے کئیوں کو دیتے ہیں, چڑیاں طوطے, ٹھیک ہے, وہ پھر پکڑ کے لے آتا ہے. انسانوں کو آزاد کرنے پہ کوئی تیار نہیں, ہم ایک دوسرے کو چھوڑنے پہ تیار نہیں. تو جب رحمانیت کو پکار رہے ہو اور خود آپ رحمانیت کا ثبوت نہیں دے رہے, آپ خود معاف کرنے پہ نہیں آ رہے اور اسے کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دے, تو جب آپ اس کے نام پہ معاف کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں, تو وہ تو بڑا غیور ہے. وہ کسی کا 1 روپیہ نہیں رکھتا, ایک کی جگہ 70 دیتا ہے نا, 1 روپے کی جگہ وہ ڈالر دیتا ہے, ہوتا ہے ایک ہی ہے, لیکن ڈالر 100 روپے کا ہوتا ہے, 150 روپے کا ہوتا ہے, تو وہ نوری ڈالر دیتا ہے آگے سے. تو وہ تو بہت غیور ہے. وہ کہتا ہے تم نے مجھے میری خاطر میرے بندے کو چھوڑ دیا, جا میں نے تیرا سارا کچھ ہی چھوڑ دیا. وہ یہ رحمانیت ہے کہ آپ اسی کے ترجمان بنے, تو اس کی خاطر بنے اور خود کو سرنڈر کر دیا, تو پھر آگے تو وہ خود کرتا رہتا ہے. ہم اپنے ماں باپ کو ہی نہیں نا معاف کر رہے ہوتے, سگے بہن بھائیوں کو نہیں کر رہے ہوتے, جن اولاد کے دادا دادی پھوپھو چاچی ماموں کو نہیں کر رہے ہوتے, جن کی اولاد, جن کا ہی اولاد ہمارے پیٹ میں پلنی بڑھنی ہوتی ہے, ہم انہی پہ فائر مار رہے ہوتے ہیں نفرت کا. وہ پہلے ادھر لگ جائے گا کیونکہ وہ نیئرسٹ ہے, اور ساتھ سورہ مریم اور سورہ یوسف پڑھی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ادھر تو میرے ناپاکی ہے, اب کو باتھ روم میں جا کے اور میں قرآن بھی پڑھتا رہوں, ٹھیک ہے, تو اوپنلی پڑھوں گا تو ساری ماریں گے, لیکن میں اندر گند لے کے, یہ ہے ایکسٹرا عبادات. جب آپ ایکسٹرا پہ جائیں گے تو آپ کی کنڈیشنز اور لیولز اور ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو فرض آپ کے پورے نہیں ہیں, میرے فرض پورے نہیں ہیں. جو میرے فرض اس بچے کی طرف بنتے ہیں, جو میرے فرض کسی باقی میرے گھر والوں کی طرف بنتے ہیں, وہ میں پوری نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ تو سارا کچھ, حقوق اللہ جو سارا حقوق العباد ہے, ٹھیک ہے, تو وہ میں پورے نہیں کر رہا, لیکن اللہ کے گانے گا رہا ہوں, واہ جی واہ, واہ جی واہ. تو اللہ کیا کرے میرے گانوں کو, میں اس کی مخلوق کو تو تنگ کر رہا ہوں, سیکریفائس نہیں کر رہا. یا عفو درگزر سے میں کام نہیں لے رہا. جہاں بوڑھے ہیں ماں باپ, اپنے ماں باپ, کئی بار کیوں کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, عدل نہیں کہا گیا, اس لیے کہ والدین جو انہوں نے دن بدن چھوٹا بیبی بننا ہے, انہوں نے تو اور چھوٹا ہونا ہے. چھوٹے بیبی کو تو نہیں آپ اٹھا کے مارتے, جب وہ کہ کپڑے گندے کر دے, کچھ کر لے, کوئی بھی نہیں ماں پھینکتی. تو ماں باپ بھی آہستہ آہستہ وہ سرکل کمپلیٹ کر کے نا ایک چھوٹا بیبی بن رہا ہوتا ہے. اب وہ صرف میرے ماں باپ نہیں ہیں, وہ میری بیوی کے بھی ماں باپ ہیں, کوئی بھی بزرگان ہیں, بوڑھے ہیں, انہوں نے ناشتہ کر کے بھی کہہ دیا, مینوں تو کسی نے پوچھا نہیں. وہ یار صبر کر لو. چھوٹا بچہ بھی کئی بار فیلڈ لے کے بھی رو رہا ہوتا ہے, اور اسی وقت اس کے کوئی پھپھو, کوئی دادی کہہ دے نہیں انو دے ہاں دودھ کیوں نہیں دیندی, پیا اس نے, ہمیں یہ شور ڈالتا رہتا ہے, اس کا باپ پہ گیا چول. انیاں کتے غصے نکل ہی آتے ہیں, لیکن اس کو مارتی نہیں ہے, اس کو نہیں تو دور میں پھینک کے آتی. لیکن وہی ساس اگر کہہ دے مینوں بھی کوئی پوچھے گا, کچن میں ایک بندہ کہتا ہے کہ دیگچی اٹھا کے میں پھینک دوں, تو ابھی تو انہوں نے ناشتہ تو ابھی کیا, بس بیٹے کے سامنے کہنا ضرور ہے مینوں کسی نے نہیں پوچھا. اگر انہیں آنٹی آپ نے ناشتہ نہیں کیا, مینوں یاد نہیں گیا, وہ واقعی نہیں اسے یاد ہوتا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں انہیں ڈانٹ کے نہ ان سے بات کرو, یہ سہم جائیں گے. تو اگلے دن واقعی اس کو بھوک لگی ہوئی ہوگی تو وہ بولے گی نہیں, یار یہ غصہ کر جائے گی, اب میں اس کے حوالے ہوئی ہوں, لیکن یہ ٹائم ساروں پہ آنا ہوتا ہے. وہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہاں عدل نہیں, یہاں احسان کرو. چلو یار چھڑ دیو, معاف کر دیو, ٹھیک ہے. وہ میری کلاس فیلو ہیں, دوست بھی ہے, بڑی فرینک. تو اس کی ساس جو ہیں وہ بیچاری ذہنی طور پہ بھی کافی ہو گئی ہیں. وہ شادی میں ہم سارے کسی دوست وہ اکٹھے تھے, تو وہ اماں جی نے کام دکھا دیا ساروں کے سامنے ہی. انہوں نے بہو ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کر دیں کہ مینوں پوچھا ہی نہیں. مطلب ادھر ہی کھانا انہوں نے کھایا سب کے سامنے, اس نے بیچاری نے لالا کے ڈال کے بھی دیا ہے,
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, मैं भावें गड्डी चो डिग पा, ये सारा अब वो वहीं पे लोगों के सामने कर रही है ना, तो वो जाहिर बात है डॉक्टर साहब ने गुस्सा चढ़ गया। सारे दोनों ही मियाँ बीवी क्लास फेलो हैं, तो अब वो भी इतनी आउट हुई, सारे क्लास फेलो खड़े थे, वो आके कहती कि अम्मा जी को चुप कराओ, मैं नहीं तो जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा, वो अब अम्मा जी ऊँची ऊँची अपनी उन्होंने फायर खोला हुआ है, ये सोचे समझे बगैर कि कोई सुन रहा है, गैर जगह है या और इनके क्लास फेलोज हैं, अम्मा जी अपनी कहानी। वो बेचारा अब कहता है कि सारी बात अब हम सारे क्लास वो कहता है यार वो बूढ़ी हैं और उन्होंने अब कितनी देर, मैं देखो ना वो बिल्कुल अब उनकी ये हालत है, थोड़ा सब्र कर लो, कितनी देर अब और आपने, मतलब वो कहती 7 साल हो गए ये सुनते हुए मुझे, कितनी देर कितनी देर लेकिन ये उन्होंने मजाक, मतलब वो खुद भी हंस पड़ी, समझ उसे आ गई कि अगर अम्मा जी ऐसे कर रही हैं तो मैं ही इन लोगों के सामने तमाशा ना लगाऊं। उन्होंने खुद भी खैर मजाक में उस बात को डाल दिया। वो बेचारा हक्का बक्का हो गया कि ये उल्टा मुझे कह रही है, तेरी मां नूं 7 साल हो गए मरदी तो पई नहीं, हुण कही जाना है कि थोड़ी देर और थोड़ी देर और। लेकिन मैंने फिर उन्हें इतना कहा कि ये देखो, ये डॉक्टर साहब बच्चे को लेके, जिस तरह वो बच्चे को लेके फिर रहा है, बच्चे को उन्होंने पकड़ा, वो बच्ची उनकी तंग कर रही है, उसकी नहीं, उसका कोई नहीं चिढ़ रहा, ना माँ चिढ़ रही ना बाप चिढ़ रहा। तो मैं क्या इस तरह कभी तुम लोगों ने नचाया हुआ है इस माई को, तो यार ये इसको भी कभी कभी बंदा कहता है तुम कब बड़े हो गए, ठीक है। तो ये माई ने तो नीचे को जाना है, ये बड़ा ख़तरनाक खेल है, इसमें ध्यान से चलो। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, जो सब लोगों का एहसास करते हैं, हमदर्द दवाखाना मैंने आप जैसे लोगों का नाम रखा हुआ है, तो जो मुखलिस होते हैं ना, वो एहसास होते हैं तो मुखलिस होते हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये साइड इफ़ेक्ट है इखलास का, ये दोनों लाजम मलजूम होते हैं। जो सिंसियर होता है ना, उसको जूतियाँ ठुकनी होती हैं, ठीक है, तो उसको दर्द होनी होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसको कुर्बानी का बकरा अपने लिए बनाया होता है। तो वो कुर्बानी के बकरे ने किसी से अजर नहीं लेना होता कि देखा मैं तुम लोगों की जगह कुर्बान हो रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं दे सकते उसको, अगर उन्हें ख्याल हो तो वो चुरी ना फेरें उसको। लेकिन टेढ़ी आँख से देखने नहीं किसी को देखता कुर्बानी के बकरे को, वो उसका अलग मामला होता है। लेकिन बहरहाल जो ये मुखलिस और हसास लोग होते हैं, इन्होंने ना किसी से थैंक यू लेना होता है, ना रिवॉर्ड लेना होता है, ना एक्नॉलेजमेंट लेनी होती है। आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो जाते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट से भी बंदा फारिग हो जाता है कि रहने तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, कोई समझे ना समझे, नांदी कही जा रही है, सारा मैंने ही बनाया, चलो जी इन्हीं बनाया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक जगह रह जाती है 40 के करीब आके ना, ये एक जगह रह जाती है, वो ये होती है बंदा थैंक यू से भी फारिग हो जाता है, रिवॉर्ड से भी, एक्नॉलेजमेंट से भी। एक जगह सिर्फ रह जाती है कि मैंने डॉक्टर साहब के साथ भलाई की है, डॉक्टर साहब थैंक यू भी ना करें, एक्नॉलेज भी ना करें, रिवॉर्ड भी ना दें। सड़क पे गिरे हुए थे, मैंने उठा के इन्हें, गाड़ी भी ख़राब हो गई, कपड़े भी ख़राब हो गए, मैं औरत हो के इनको पता नहीं कैसे लाई हूँ हॉस्पिटल। ये डॉक्टर साहब जो हैं ये ठीक तो हो गए हैं, बच तो गए हैं, ठीक है, लेकिन अब ये कम से कम ना करें थैंक यू, ये मेरे साथ बुराई ना करें। ये जिस दिन आपने एक्सपेक्ट मेरे से किया, मैं ही टीका लगा दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेशन है, और आपने एक्सपेक्ट सिर्फ अल्लाह से करना है, क्योंकि असल मियाँ आपका वो है, समझ नहीं है। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनका मियाँ अल्लाह होता है ना, अल्लाह मियाँ। तो एक्सपेक्ट अपने खामन से ही करना होता है ना, किसी और से नहीं करना होता। कहते ना आई एम एक्सपेक्टिंग, तो एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं करनी होती। तो हमारा थैंक यू, रिवॉर्ड, एक्नॉलेजमेंट, हत्ता के भलाई के बदले में भलाई या बुराई ना करना, ये भी अल्लाह नहीं करना है, जो हमारा सब कुछ उसके पास है। तो अगर हम गैर अल्लाह की तरफ देखते हैं ना कि ये अब और कुछ नहीं तो मुझे टीका नहीं लगाएगा, अल्लाह उसी से टीका लगवाता है। क्यों? क्योंकि फिर हमें रोते रोते एकदम अल्लाह याद आता है ना, तो वो फिर कहता आ गया ना वापस मेरे को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता घेर घूर के अपने ऊपर ला के छोड़ता है, ठीक। वो इसलिए उसने ऐसा बनाया होता है, खुद ही कर रहा होता है, खुद ही टीके लगवा रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता हमें वापस उसी की तरफ देखना पड़ता है। क्यों काकी जी ऐसे ही देखना पड़ता है? क्या नाम है? रिफत बुलंदी। अच्छा जी, और कौन नए लोगों में से? हाँ, नाइला नाम है? नाइला, नाइला कहाँ होती हैं? नाम तो बहुत सुना है मैंने, और राब्ता भी 1-2 बार मुलाकात भी हुई है। सदर रहती हूँ और IH में पढ़ाती हूँ। IH में पढ़ाते हो और दुआएं कराते हो, क्यों? आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है? कैसे, किससे मिले थे, कैसे मिले थे? अपना इंट्रोडक्शन दो ना सब लोगों को। मेरा नाम नाइला है और मैं IH में पढ़ाती हूँ।
فرسٹ ٹائم جو ہے وہ میں نے زارا سے دعا کی تھی، اور اس ٹائم جو ہے وہ ایسی کیفیت میں تھی کہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ تھی، اور یہ کہتی تھی میرے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہے. میں نے ایک شکایتوں کا پلندہ جو ہے وہ اللہ کے لیے بنایا ہوا تھا، اور بہت زیادہ خفا بھی اللہ تعالیٰ سے رہتی تھی. تو لاجک میں بہت زیادہ تھی، وزڈم کی باتیں کرتی تھی، جو پڑھا تھا اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی نا. تو اور ایک ریونجفل اسٹیٹ بھی تھی میرے اندر کہ میں لوگوں کو معاف تو لوگوں کے لیے اچھا سوچتی تھی، لیکن چونکہ اچھا سوچتی تھی اور ساتھ ہی مجھے ہوتا تھا کہ میرے ساتھ پھر برائی کیوں ہو رہی ہے نا. میری جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں سے لگا دی ہوئی تھیں. تو ایسی اور میرے ساتھ جو ہے وہ ایسی صورتحال ہوئی کہ کسی نے جو ہے میرے ساتھ ایک بزنس ڈیلنگ میں جو ہے وہ دھوکہ ہو گیا، اور میں اتنی ریونجفل ہو گئی ہوئی تھی کہ میں کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ میں تو بہت کمزور ہوں، میں بدلہ نہیں لے سکتی، آپ میرا بدلہ لیں نا. تو آپ دیکھیں کہ جب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو میں یہ بھول بیٹھی کہ اس دوران جب میں نے اگر برائی اگلے بندے کی ہو رہی ہوگی اللہ اس پہ تو جو ہے اس کا پورا حساب لے گا ہی لے گا، لیکن ساتھ جو ہے وہ مجھے بھی اس کا حساب دینا پڑے گا نا. یہ چیز جو ہے وہ زارا سے دعا کرنے کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا، بلکہ میں تھائرائڈ کی پیشنٹ بھی اس دوران بن گئی ایک ریونجفل اسٹیٹ کی وجہ سے. تو میں نے پھر کہا سب کو معاف کر دوں گی، ایک بندے کو معاف نہیں کروں گی. تھائرائڈ ٹھیک ہوتا تھا پھر خراب ہو جاتا تھا. ایسی جو ہے وہ پھر ایسی پھنسی کہ اللہ نے اس سے بھی معافی جو ہے اس کو بھی میرے سے کروائی، کیونکہ انسان جب تک پھنستا نہیں ہے تب تک وہ آخری بندے کو بھی معاف نہیں کرتا. ادروائز وہ اسی طرح کہتا ہے باقیوں کو کر دوں گا، ایک کو نہیں کروں گا. اور بعد میں پھر مجھے لمف نوڈس ہو گئے، دعا سے تھوڑی ہٹ گئی تھی، دعا میں نہیں چل رہی. اپنی پیری فکیری جاگ گئی نا، پھر میں نے کہا میں خود کر لوں گی نا ٹیلی فون ڈائریکٹ اللہ میاں کے ساتھ. تو پھر دوبارہ یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ کہہ رہی تھی اللہ اگر زندگی ہے تو شفا والی زندگی دے دے، ورنہ جو ہے وہ بخشش کی حالت میں اٹھا لے. پھر ڈاکٹر صاحب سے دوسری بار ملی، اور پہلی بار جب ملی تھی تب ڈاکٹر صاحب کی سمجھ نہیں آئی تھی مجھے، اور بلکہ غصے سے باہر نکل آئی تھی کہ پتہ نہیں مجھے زارا کہاں لے آئی ہے. تو میں تو اپنے سوالوں کے جواب لینے آئی ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا. تو میں باہر آ کے کھڑی ہو گئی ہوں اور کافی دیر ویٹ کرتی تھی. میری کزن عمیرہ ساتھ لے کے گئی تھی مجھے، دیکھو اس کا ویٹ کروں گی وہ باہر کیوں نہیں نکل رہی ہے. اور پھر آخر کار میں اندر آئی ہوں تو جو ہی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو ساتھ ہی یہ باہر نکل گئے. مجھے ایسے لگا جیسے وہ میری منتظر ہونا کہ میں اندر آؤں. وہ ان کا پیار کرنا مجھے اچھا لگا. پہلے جو غصہ تھا تو میرا تھوڑا لیکن دوسری بار جو ہے وہ ایسی کیفیت میں کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور اس ٹائم پہ میرا بس نہیں چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب واز جسٹ لائک این اینجل فار می. تو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس روم میں ان کے پاس آ کے بیٹھوں. انہوں نے ایون مجھے کہا ہے کہ چیئر پہ آ جاؤ. میں نے کہا نہیں میں آپ کے گھٹنوں کے پاس اب یہ گھٹنے پکڑے پھر میں یار یہ دوسروں کے لیے حرام ہے، تیرے لیے بھی حرام ہے. ٹھیک ہے پہلی بار تو چلے گئی کیونکہ میں نے کہا تسبیحاں چھوڑ دے. ایک دوسری بات غلط، ایک میں اللہ رسول کا نام منع کر رہا ہوں. وہ مولانا کو یہ باتیں سمجھنا ہے، اس نے جا کے تیز کر دی، دیکھی جائے گی. وہ پھر دیکھی گئی. اب سمجھنا ہے ڈاکٹر نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹیسٹ کدھر جا رہے ہیں، یہ تو کچھ اور ہی کچھ ہو گیا. پھر پتہ نہیں واپس آ گئی، مجھے تو یاد نہیں ہے. اچھا اور بس لیکن وہ ایسی کیفیت تھی کہ بس اس کے بعد میں اب آگے دعائیں کرا رہی ہے، بس شکر ہے. مجھے تو بھول گئی بھی ہے. اچھا آپ کا کیا نام؟ جی سر ہمیں بھی زارا میڈم نے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے کہیں پہ دعا کرانی تھی. انہوں نے ہمیں ایمرجنسی میں آ کے 15 منٹ کے اندر اندر ہمیں کہا کہ بھی اس طرح سے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ابھی قرآن خوانی ہے آبدہ کے ساتھ پھر ان کو بھی میں نے کہا کہ چلیں یہ بھابھی ہے میری، یہ بھی نہیں رہے گے کیپٹن آبدہ نے ٹائر. نہیں آپ کا تو مجھے پتا ہے آج ہی پہلی بار. اچھا یہ پہلی بار آئے ہیں بیچارے، ایک قرآن خوانی دیکھنا ہے سو یہ بغیر دوپٹیاں دے. یہ تو میرے پہ سب سے بڑا الزام ہے. کئی بار وہ ویڈیو بھی یہ لگا دیتی ہیں اپنی، لوگ اگلے بندے کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ قرآن سنیں یکسوئی اور توجہ سے. نیچے لوگ پھر لکھ رہے ہوتے ہیں بی بی سر تے دوپٹہ لایا ہے، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. یہ فرنٹ لوگ ہیں سارے، یہ کمانڈوز ہیں ISI کے. یہ یونیفارم پالن تے پھرتے پچھاڑے جان گے. ٹھیک ہے وہ خفیہ فوج والے گھس جاتے ہیں کہیں بھی نا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ جی پارلیمنٹیرینز کی وہ ذرا پارٹی ہو رہی ہے، بار بھی ہے. وہ وہاں پہ اسی طرح کا بندہ گھس سکتا ہے، برقعے والے کو تو وہ جانے نہیں دیں گے. وہاں پہ جا کے اچانک یہ کسی نہ کسی کو جس کا تازہ بریک اپ ہوا ہوتا ہے
اور میک اپ اترا ہوتا ہے اس کو پھر یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہیں پہ کہ آپ پریشان نہ ہو, آنکھیں بند کریں, 3 بار اللہ کرے. سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے یہ گلاس ٹھہرے میں چینج نہ کر لوں, یہ چیز کر لو, اس وہاں تو یہی ہونا ہے. وہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انہیں دوپٹے دلوائیں. میں کہا دوپٹے دلوائیں تو جتنے نہ جانا اتنے تو یہ پھڑے جان گے. انہوں نے تو جانا ہے مودی کو دعا کرانی ہے کہ ہری اوم ہری ہری اوم ہری, ٹھیک ہے, انہوں کا ہری ہری کو مدینے والا ہرا ہے, ٹھیک ہے. ابھی نہ کریں, ابھی نہ کریں, وہ خود چاہ رہا ہے ابھی اور جوتیاں ٹھکے اس کو, ٹھیک ہے. جب معافی مانگے گا پھر کر دینا, ٹھیک ہے. ابھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. کیپٹن صاحب جی سر, فرسٹ ٹائم میڈم سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے دعا کروائی. آپ آرمی سے ہیں؟ جی سر, اچھا. ان سے بڑی امپریس ہو گئی تھی. پھر میں جب بجا والا چلی گئی, میں نے فون پہ ان سے کانٹیکٹ کیا تو وہاں پھر انہوں نے مجھے ایک دفعہ دعا کروائی. اور فرسٹ ٹائم جو انہوں نے گھر میں جو دعا کروائی نا, تو اس وقت پانی کا ذائقہ چینج ہو گیا تھا. اس کے بعد آج تک میں ابھی تک کرتی ہوں لیکن وہ ذائقہ چینج نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا مجھے بہت اچھا فیل ہوا. کافی مطلب حالات میرے چینج ہوئے. وہ 7 days میں نے کمپلیٹ کیا اور ان سے کانٹیکٹ میں بھی رہی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب میں نے دوسروں کو کروانا شروع کیا نا, تو پھر مجھے اور زیادہ اس کا جو ہے وہ فائدہ پتہ چلا. میں نے فون بھی اپنے کلیگ کو کروانا شروع کی, اپنی بھابھیوں کو گھر میں اس طرح سے, اور جہاں جو ملتا تھا اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتی, چاہے کوئی راستے میں, کوئی گاڑی میں ہے, کوئی ہاسپٹل میں ہے. تو بس میرا مقصد یہ تھا کہ میں سب کو بتاؤں, اور ایک انہونی خوشی کا احساس ہونے لگا. مطلب میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا, کسی کو بھی چینج نہیں کیا, لیکن میں نے خود کو بہت چینج کیا. میں نے اپنے آپ کو اندر سے جو ہے وہ دھویا اور بہت کچھ پایا الحمدللہ. اور ابھی تک جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ کرتی رہوں گی. اور بیماری کیا تھی آپ؟ ہاں, رومٹائڈ آرتھرائٹس. اور جو ہے کافی عرصے سے ٹریٹمنٹ لے رہی تھی, تو کبھی ٹھیک ہو جاتی تھی, کبھی نہیں ہوئی. لیکن ابھی یہ ہے کہ اس سے مجھے امید کی میں نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کی, اس سے مجھے کافی فرق ہے اور کافی کچھ چینج ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ وہ ہنا آئی ہوئی تھی آج, سوری, وہ ہنا اور اس کا ہسبینڈ, ہنا آئی تھی اور ساتھ اس کے کوئی اس کی سسٹر, تو وہ کہاں گئی؟ وہ بہت پیار, ہاں وہ بہت اس کا میری دوست ہے, میری شادیاں ان کا جو ہے گزرا ہو گیا تھا, فالج ہو گیا تھا, چوٹ لگی تھی اس کو, جس کو خامد نے وہ, ہاں جی, چوٹ لگ گئی تھی. نیورو سرجن نے کہا تھا کہ اس کا جو ہے نا 0% چانس ہے. وہ گردن کی ہڈی. 10 days کے بعد میری, جب مجھے پتا چلا تو 10 days اس کو ہو چکے تھے, تب تک وہ نہیں بول سکتی تھی. تو مجھے جب پتا چلا, میں نے اس کو فون کیا اور میں نے اس کو دعا کروائی. تو دوسرے دن پھر اس نے خود مجھے فون کیا اور اس نے مجھ سے بات کی نا, کہتی ہے آج میں اپنے آپ میں نا بات کرنے کی ہمت محسوس کر رہی ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. پھر میں نے بس اس کو پکا کیا کہ تم نے نا یہ کام کرنا ہے, سورہ رحمان تم نے سنی ہے. بلکہ میں نے سر سے فون کیا تو سر نے مجھے آپ کو بتایا کہ آپ میں نے خوشنور جی عالم زارا سے کہیں وہ دعا کروائیں گے. میں نے کی بہت زیادہ مہربانی, یہ لوگ گئے ہیں, میں نے کروائی اور وہ بہت خوش تھی اور کنٹینیو رکھا. پھر یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کو دعا کرواتی رہی ہوں, 2 دفعہ وہ کرواتی رہی, تو ابھی کافی بہتر ہے. وہ نیورو سرجن جس نے کہا کہ بھئی اس کا تو جو ہے یہ 0% ہے, جی کچھ نہیں ہو ابھی یہ 2-3 دن قبل میری بات ہوئی, تو کہہ رہی ہے ابھی مجھے اپنے پیروں کی سینسیشن فیل ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ ایک ہاتھ اٹھا سکتی ہے, ورنہ وہ صرف جو ہے نا سروائکل کالر اس کا اتر چکا ہے, اس کے بغیر بیٹھ نہیں سکتی تھی. اور وہ جو کہی تھی کہ وہ گائنیکولوجسٹ ہے, تو وہ کہی تھی کہ جب میں صحیح ہوں گی تو میں چل کر آؤں گی. آج میری سائمہ کا تھا کہ وہ آئے گی, کیونکہ ان کو بہاولپور سے وہ فلائی کرا کر لائے تھے سی ایم میں جانا پڑا. وہ اس کی بھی بہت پرابلم تھی. بٹ دیٹ ڈے مطلب یہ تھا کہ عجیب سی بات تھی, میں تو بڑی حیران. آپ کا کیا نام؟ خدیجہ. میں آپ سے پہلے مل چکی ہوں, ارم بازی نے ملوایا تھا آپ سے, اور ہماری مطلب اولاد نہیں تھی, تو آپ نے بڑی امید دی تھی کہ کیا نام ہے کاکے کا؟ احسن علی. میں ادھر پہلی بار ان کے اس گھر آیا تھا, تو آپ اس دن آئے تھے دونوں. کیا کہا تھا میں نے؟ آپ نے وہ دعا کروائی تھی, سورہ رحمان کا کہا تھا. یہ تو کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ 2-3 سال 2-3 سال پہلے کی بات, 3 سال ہو گئے. آپ نے نام بھی بتایا تھا, پھر ہم نے وہی نام رکھا اس کا, محمد احسن علی. تو 6 سال بعد یہ ہوا. تو یہ اللہ کا کلام ہی سنے نا 7 دن, ٹھیک ہے. تو آگے لوگوں کو بتاتے جاؤ نا, جن کے بچے نہیں ہیں نا تم انہیں دعا کرایا کرو پورے یقین سے. کہہ دیا کرو, کہا کہ اس کا نام احسان علی رکھنا یا صفدر علی رکھنا, بابا جی کا نام بتا دیا کرو. یا لڑکی ہوئی تو بی بی پاک فاطمہ کا لگا دینا, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا دینا, یا حضرت حسن حسین کا لگا دینا, کوئی پاکوں کے نام میں سے کوئی لگا دینا. وہ اس کو کہہ جو دل میں آئے وہ کہہ دیا کرو.
اور پوری کنوکشن سے دعا کرائے آپ ڈاکٹر صاحب ہو, آپ بابا جی ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ جو اصل میرے اندر سے کوئی بول رہا ہے وہ آپ کے اندر سے بھی بول سکتا ہے, تو وہ آپ کہتے جائیں. وہ جو ہے نا جی وہ زبان فریدی, وہ جو واقعہ مشہور ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ بابا فرید گنج شکر جو پاک پتن شریف والے ہیں, جو ہماری اصل جو ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ہے وہ خانقاہی نظام تھا, اس میں مسجد بھی ہوتی تھی اور اسکول کالج بھی ہوتا تھا, اور اللہ کا بندہ کوئی درویش اس کو رن کرتا تھا. بابا فرید گنج شکر نے بہت بڑی خانقاہ رن کی ہے, ان سے پہلے بہاؤدین زکریہ بہت بڑی خانقاہ رن کرتے تھے, سارے لوگ تھے. انگریز جب آیا اس نے پہلے اسے تباہ کر کے نا کالج اسکول مدرسے بنا کے فنڈ دے کے, تو مختلف کتابوں میں بھی آگے پیچھے وہ تو انہوں نے کیا, تباہ کر دیا اس کو. لیکن خانقاہی نظام کی اصل بیوٹی یہی تھی کہ وہ اس واقعے کو سنایا جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی شاگرد تھا میرے جیسا, جو اس چکر میں تھا کہ یہ جو کہتے ہیں ہوتا ہے, تو میں وہ فارمولہ لے لوں. تو وہ کوئی عورت آئی روتی ہوئی, رات کو شام کو آ گئی, مائی تھی بڑھیا, تو اس نے ان کو ناک کیا یا دروازہ یا آڈ ٹائم پہ آ گئی. انہوں نے کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ایسے ہے اور ویسے ہے. اب وہ مٹی کا ڈھیلا کوئی پڑا تھا, انہوں نے پکڑے گا کل اللہ ہوا اللہ صب اللہ میاں علی کلّہ کفوا جولی میں ڈال کے اسے کہا کہ جا گھر چلی جا. اب اس نے کہا کہ مٹی کا ڈھیلا مجھے, اس نے ایسے دیکھا تو وہ گولڈ بن چکا تھا یا وہ گولڈ تھا, وہ لے کے تو چلے گئی. وہ جو میرے جیسا عقل مند بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے کہا فارمولہ تو لگ گیا پتا, ٹھیک ہے. اس نے صبح لی چھٹی, وہ اپنے گاؤں چلا گیا. ادھر اس نے کہہ دیا آ جاؤ بھی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فیس ہوگی, مٹی لے آؤ تو سونا بناؤ. لوگوں سے اس نے پیسے پکڑ لیے اور سر انہوں نے کہا کہ اپنا اپنا اتنے رکھ دو, راتی میں چلا کٹاں گا تو سویرے سونا ہوئے گا. انہوں نے کیونکہ فارمولہ تو دینا نہیں تھا اس نے, اب وہ مٹی شٹی لوگوں نے رکھ دی, پیسے بھی اسے دے دیے. ساری رات لگا رہا سورہ عہد پڑھنے, کل واللہ احد اللہ. صبح وہ لوگ آئے, لوگوں نے ڈنڈے لگائے, ٹھیک ٹھاک قسم کی پھینٹی لگائی, کیونکہ ادھر مٹی تھی. اب روتا پیٹتا واپس آیا, کہتا استاد جی اللہ دے بندے تے بڑے دیالو ہوندے نے, اسی تے سنیا کہ وہ تو دے کے واپس نہیں لیتے. میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی آپ نے میرے سامنے فارمولہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا, لیکن جب مجھے دے دیا آپ نے, میں گیا ہوں, آپ کو تو وہ عورت اتنی دعائیں دے رہی تھی فوراً سونا بن گیا تھا. میں ساری رات پڑھتا رہا ہوں, صبح وہ ڈنڈے بھی بڑے پڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بنا تو کچھ بھی نہیں, مٹی مٹی کی رہی ہے. وہ اس میں فکرہ کہا جاتا ہے کہ وہ رونا شروع ہو گئے بابا فرید. انہوں نے کہا کہ تیرے پاس زبان فریدی نہیں تھی. اس سے کیا جاتا ہے کہ جی اللہ کا بندہ ہی کہے گا تو ہوگا. بابا جی یہ کر گئے کہ اللہ کے بندے آپ سارے ہی ہیں, ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہوا؟ اس نے اس کے بدلے میں وہ دنیا پاٹی خرید رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ بہترین آم کھا کے بھی پاٹی بنائیں گے نا, ہے تو مٹی ہے یہ, وہ مٹی نے تو پھر مٹی رہنا تھا. آپ مٹی کے بدلے تو مٹی ملے گی نا. تو اگر وہ اللہ کے نام پہ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو پھر اللہ نے وہ مٹی کو سونا بھی کر دیا. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈنڈا جو تم نے پکڑا اس کو نیچے رکھو, وہ نیچے رکھا تو وہ سانپ بن گیا. وہ ڈر گئے ہیں پہلی بار جب یہ کیا ہے, انہی کے عصا تھا نا, کئی سال سے پکڑا ہوا تھا. لیکن اللہ جو مرضی کر سکتا ہے وہ تو کر سکتا ہے جب اس کا اپنا مقصد ہے, جب وہ خود چاہتا ہے, جب اس کی منشا. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے آگے زیرو ہوتا ہے, سرنڈر ہوتا ہے. وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوتا, نہ واہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, نہ کسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اب انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی بندی مائی بڑھیا رات کو روتی آ گئی ہے, اور اللہ کو تو پتہ ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, میں نے اسے کہاں سے دینا ہے. یہ کال دیتا سو میرے بوئے تو اللہ میری کٹ تو نہیں لگوانے لگا کوئی, مجھے میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. مٹی اٹھا کے تو انہوں نے توحید بیان کی ہے, میں تو کچھ نہیں ہے, تو ہے, تو بھی بے نیاز ہے, تو دے تو بھی ٹھیک ہے, نہ دے گا تو میں ہی کر سکنا, میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ کہہ کے اس سے انہوں نے آگے رکھ دی کلام اس کا. لیکن اس کے لیے وہی زیرو ہونا, وہ زبان فریدی نہیں ہے, وہ اللہ اس کہتا ہے نا میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, نگاہ بن, لیکن وہ اس کا بندہ تو ہو, بندگی میں تو ہو نا. تو وہ ایسے ہے. تو بہرحال آپ لوگوں نے خود ہی کیا. اب آپ نے تو ماشاءاللہ انعام لے لیا, تو آگے بتاتے جاؤ. میں تو ہر بار آپ لوگوں سے تعارف پوچھتا ہوں, پہچانتا بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور تو ہر بار تجھے غصہ بھی چڑھتا ہوگا کہ سر پہچانتے بھی نہیں, اور کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں, تو آگے دعائیں نہیں کرا رہی میرے خیال میں. تو نے لوگوں کو آگے دعا نہیں کرائی, کسی ایک کو بھی نہیں بتایا انہیں اپنی مثال دیا کرنا. یہ نہ بتایا کر کہ وہ وہاں گئے فیٹ میں, ایک حضرت بابا سلمان صاحب تھے, ان کے گھر میں ایک حضرت بابا ڈاکٹر جوید آئے, انہوں نے کہا جاؤ منڈا ہوئے گا, تو پھر منڈا ہو گیا.
پھر تو وہ کہیں گے کہ پہلے وہ حضرت بابا سلمان کا اور ڈاکٹر جوید صاحب کا راستہ دکھائیں. جب آپ اپنا ہی بتائیں گے کہ میں نے 7 دن سورہ رحمان سنی, میں نے دعا کر کے پانی پیا, میں نے دل صاف کر کے بس سب کر کے کیا. یہ ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے فیملیز جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, یہ ان کو بھی بتا سکتے ہیں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, ہاں ماں اور بیٹی وہ دونوں ہی سنیں. ماں کی دعا خود بڑی سٹرانگ ہے, اور آپ جب ساتھ دعا کرائیں گی تو آپ ہو گئیں. سب سے پہلے ہوتی ہے انسان کی اپنی دعا. کئی بچیوں کے رشتے اس لیے بھی نہیں ہو رہے ہوتے, وہ خود اللہ میاں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں, میرے پاس ہر طرح کی ورائٹی آتی ہے. کچھ بچیوں نے, زیادہ تر ان بچیوں کے ایک کیسز ہیں زیادہ ایج ہو جاتی ہے, انہوں نے اللہ میاں سے خود ہی ماں سے گھر سے اللہ نے ان میں رکھا ہوتا ہے, وہ کہ میں نے نہیں کرنی شادی اللہ میاں, میں نے نہیں کرنی شادی. اب وہ اللہ میاں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے. مائی اماں ابا سارے زور لگا مر جاتے ہیں, شادی نہیں ہو رہی. لیکن شادی تو اصل میں لڑکی کی مرضی کا نام ہے نا, یہ اس کی شادی ہے, وہ جس کی ہے وہی اللہ کو کہی جا رہا ہے میں نے نہیں کرنی. تو کہاں سے ہو, زبردستی کریں گے تو وہ تو شادی پہ راضی نہیں ہے, وہ شادی نہیں ہوتی. شادی کاکی کی مرضی کا نام ہوتا ہے. تو ایک تو اس کاکی کو ضرور دعا کرائیں اور اسے پیار سے باتوں میں بتائیں گے نا, تو زیادہ تر جو بہت نمازی پرہیزگار یا بہت عبادت والی ہے, کئی بہت پیاری کاکیاں عشق والی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنے اندر ہی کہیں لگا لی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنی شادی, یہ کوئی گندا کام ہے, کرنی ہے تو نبی پاک سے کرنی ہے. مجھے یہ لوگ ملے ہیں, میں اس دن کروں گی, مجھے حضرت علی سے شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اتنی کنوکشن میں اپنی سٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ نہیں مان رہی ہوتی کسی کو. تو ایک تو اسے دعا کرائیں اور باتوں میں بتائیں کہ یہ تو اللہ کے نبی نے بھی کی ہے, بی بی پاک فاطمہ نے بھی کی ہے, بی بی خدیجہ نے بھی, یہ تو ساروں نے کرنی ہے. اور یہ کائنات کی یہ سب سے بڑی عبادت ہے, اللہ کے طریقے سے شادی کرنا اور پھر اگلی نسل پالنا پوسنا, ان کو گرو اپ کرنا, اور خود بوڑھے ہو کے چلے جانا بائی دا ٹائم یو آر گوئنگ. یہ اس نے کل کو کیا دینا ہے انہیں, یہ جب بڑا ہوگا پتہ نہیں انہوں نے ہونا ہے نہیں ہونا, یا کیا بھی دے گا, اس کا ریوارڈ دے نہیں سکتا. یہ اتنی دیر سے اتنے بندوں میں بیچارہ اس کو نچا رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ڈیوٹی اس وقت اس نے دینی ہے کہ نہیں دینی ہے, اللہ کرے. کہ دعا تو یہی مانگتے ہیں کہ بڑی تابع دار اولاد ہو سارا, لیکن اینی ویز ماں باپ ریوارڈ کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے نا. کوئی ماں باپ اس چکر میں نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کل کو پیسے لائے گا یا لائے گی یا یہ کرے گا, وہ تو بس کر رہے ہوتے, پیار کر رہے ہوتے اس کو. تو بہت مٹیریلسٹک ہوتے ہیں, وہ ساری باتیں ہیں. وہ پھر ہم بھی مٹیریلسٹک ہوتے ہیں نا. جب میں اپنے بھائی کا رشتہ بیٹے کا دیکھنے جاتا ہوں نا, تو اس وقت میں بڑا مٹیریلسٹک ہوتا ہوں. تو جب میری بیٹی کا دیکھنے آتے ہیں نا بہن کے, تو مجھے بڑے مٹیریلسٹک لوگ ملتے ہیں. تو یہ ایسے سسٹم چل رہا ہے نا. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویسے کرینہ کپور جتنی تو سمارٹ نہیں ہے, اپنے منڈے لیے سانو کرینہ کپور چاہیے, ٹھیک ہے. اپنی بیٹی چاہے سرینا ولیمز ہو, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہم دیکھتے نہیں ہیں ہم. اور اوپر سے پھر میں تو یہ ظلم, میرے ساتھ زیادہ بچیاں شیئر کرتی ہیں. مجھے آج نصرت اللہ کا بڑا اچھا لگا آخر میں یہ کاکیوں کی طرف, پٹھان کے منہ سے کاکیوں کے حمایت میں الفاظ. میں بڑا, میرا آج حاصل جو تھا نا, وہ میرا جو حاصل تھا, میں کہ واہ مولا, پٹھان کاکیوں کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بات ہے. اس نے آخر میں جو چند لفظ بولے, میری نہیں, وہ اللہ کی شان ہے. تو اس نے کہا یار کاکیاں کو بچو, یہ ساری وہ بھابھیوں کو بھی پیار کرتا ہے سارا جو بھی کہہ رہا ہے. ماں بھی کاکی ہی تھی, لیکن وہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اصل کون ہے ان کے اندر. تو وہ بیٹی کو دعا کرائے. دوسرے نمبر پہ ماں کی دعا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بچے کی چیخ کی آواز آئے نا, ماں واش روم میں چیچی بھی کر رہی تو وہاں سے بسم اللہ خیر اللہ, ادھر نہیں سوچتی کہ ناپاکی ہے پاکی ہے, ادھر اس نے اللہ کر دینا ہے. تو دوسرے نمبر پہ ماں کی دعا ہے. تیسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا بندہ جو خود بڑا زخمی ہے, ٹھیک ہے, جس کا خود بھی ہاتھ دروازے میں آیا تھا, وہ کسی کا دروازے میں ہاتھ دیکھتے دیکھتے اس کی بھی چیخ نکل جاتی, اس کی نکل جاتی. کئی ہمارے جیسے تو وہ ہنس رہے ہو, جس کا کبھی آیا نہیں ہوتا تو ہنس رہا تھا. مجھے تو پتہ چل گیا آپ کا ہاتھ آ رہا دروازے میں, آپ کا دھیان ادھر ہے. تو جب آیا ہوتا ہے تو پھر نہیں, پھر تو وہ ہم لوڈ تھوڑا سا لے لیتے ہیں, تھوڑا سا وہ بیچارہ جو بے دھیان ہوتا ہے وہ ہاتھ نکال لیتا ہے. تو تیسرے نمبر پہ کسی پاگل میں مستانے کی دعانے کی دعا ہے جس کے اوپر گزری ہو, جو درد آشنا ہو. تو یہ درد آشنائی ہے, پیار, درد سے پیار, درد احساس سے پیار. مردے میں درد نہیں ہوتا نا, اس میں احساس نہیں ہوتا. کسی کا دکھ درد بانٹ لینا. تو آپ انہیں اللہ رحمان اللہ ان کے گھر تک پہنچا دیں گی, ان کے دلوں تک گھر تک پہنچا دیں گی. دل مردہ جو ہیں وہ زندہ ہو جائے گا کہ ہائے اللہ ہے, ہاں اللہ تو ہے, اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ اللہ میں سے تو ہے لیکن یہ سب نکل جائے گا. اللہ تو ہے لیکن یہ مایوسی ہوتی ہے. اب وہ کہیں گے اللہ ہے. جیسے میں پوچھتا ہوں تو کسی بہت مایوس ہوا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ ہے,
یہ اللہ تو ہے ڈاکٹر صاحب لیکن نہیں, اللہ میں تو ہے لیکن نہیں ہے, اللہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کہہ دیں اللہ نہیں ہے, نہیں ہے تو تب بھی میں خوش ہوں, میں نہیں مائنڈ کروں گا, لیکن پھر اٹھیں اور کام کریں, چائنا بن جائیں, رشیا بن جائیں, کوئی نہیں, اللہ چلا آپ اٹھیں اور کام کریں, اور تو کسی نے نہیں آنا, اٹھیں اور ترقی کریں, میٹیریلزم یا جو بھی ہے, پھر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر اللہ ہے تو پریشان نہ ہو, اللہ ہے نا, تو انہیں دعا کرائیں, بہت رشتے وہ تو ہو جاتے ہیں. جاب کرنے والی ہے تو بچی اگر گھر میں دوپہر والا تو مس کرے گی نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹائم کی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ صبح 8 بجے 2 بجے نہیں ہے, 3 دفعہ کر لے تو اچھا ہے. اس میں یہ نا کہ صبح اٹھ کے ایک بار کر لے, جب جاب سے آئے تو کر لے, جب سونے لگے تو ایک بار تب کر لے, وہ ٹائم فلیکسیبل ہے. لیکن اگر 3 بار نہیں بھی ہوا, ایک بار بھی سن لیا تو اس دن کی ہو گئی ہے, بلکہ پوری نہیں سنیں گی, 2 آیتیں ہی سنیں گی تھی, پھر اٹھنا پڑ گیا, کوئی آ گیا, بجلی سے سو گئی ہے, وہ ہو گئی ہے, ناغہ نہیں ہوا. اگر سارے دن میں ایک بار بھی نہیں سنی, چاہے پہلے 5 دن سن لی تھی, تو پھر ناغہ ہو گیا, پھر سٹارٹ سے 7 کنزیکٹیو ڈیز کر دے, چاہے ایک بار روز کی کرے. اور پانی 3 بار, اللہ وہ تو دفتر میں بھی ہو سکتا ہے, وہ کرتی رہے بعد میں بھی. آنکھیں بند کی, دل صاف کیا, سب کو معاف کیا, اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے جتنے پیار سے, اصل چیز ہے پیار اور خلوص, جتنے شدید پیار سے اپنے دل کے اندر ہی خیال میں 3 بار اللہ 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 کہے, آنکھیں بند رکھے اور وہ پانی پی لے. اس کے بعد آنکھیں کھول دیں. وہ پانی بھی میٹھا لگتا ہے یا زمزم لگتا ہے یا کڑوا لگتا ہے, وہ جو کہتی ہے نا مجھے پہلی بار ٹیسٹ آیا تھا پھر ٹیسٹ نہیں آیا, پہلی بار میں چینج آ گئی نا, سمندر میں ڈوب گئی آپ, نیچے جاتے جاتے اس وقت تو نمکین پانی یا میٹھا پانی منہ میں آیا, اب تو آپ پانی کے اندر ہیں, اب کہاں سے پانی کا ٹیسٹ آئے. ٹھیک ہے, وہ چینج جو آنی تھی وہ اس نے اپنے اندر سے گواہی دی نا کہ میں ہوں, ہو گئی گواہی. اب اس کے بعد کام کریں, اب آپ ثابت کریں نا کہ ہاں میں بھی ہوں. ٹھیک ہے نا, اللہ ہوں کرنا آسان ہے, اللہ ہوں بھی کرنا ہے نا. جی پتہ نہیں مجھے یہ کویسچن پوچھنا جی چاہیے جی یا نہیں. اکثر یہ کہ دیکھیں ہم میگزینس ملتے ہیں, اتنے بے شمار ہیں, میرے خیال میں جتنے میں نے بھی مزمرین خرید سے یہ وسائل ہاں اپنے لیے جی جی انسان جی کرتا ہے نا, جی جی ضروری نہیں کہ کسی کے جی جی اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے کہ بھئی اللہ عزت دے, کامیابیاں دے. تو جیسے سورہ کہف ہے, یہ بھی جمعہ والے دن پڑھو, دوسری جمعہ والے دن پڑھو. تو وہی بات ہے کہ جب میں آپ کا یہ سنا پروگرام ایک تو اس میں آپ لوگوں نے کچھ نہیں پڑھنا, جب ہم آگے کسی کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں پڑھنا تو پھر وہ بھی ہم سے یہ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب کہ آپ لوگ نہ کہا کریں. پہلی بات, پہلی بار میں نہ کہا کریں. پہلے انہیں کہا کریں کہ یہ کر لیں 7 دن, ٹھیک ہے, اور ہو سکے تو اس کے ساتھ کچھ اور مکس نہ کیجیے گا, یہی دوائی استعمال کر لیجیے گا, ایسے کر کے کہہ دیں. ٹھیک ہے, اب جو تو ریئل ضرورت مند ہوگا نا, اور جس کی اللہ کو پتا نا, ہمیں نہیں اس کے دل کی حالت پتا, جس کا اللہ ہی اس کو لا رہا ہے نا ادھر کو. ٹھیک ہے, وہ خود ہی کہیں فرعون بنا ہوا تھا, یا خود ہی اللہ کے ساتھ کوئی میچ ڈالا ہوا ہے کہ نہیں مجھے ولایت ہی چاہیے, میں نے جو ہے نا میں نے بھی تو کتب بننا ہے, مجھے معراج کرا. مجھے ایسی خاتون ملی ہیں جنہوں نے کہا جی مجھے 55 ایئرز ہو گئے, مینوں معراج کرائے. مجھے بڑی مشکل سے انہیں سمجھانا پڑا, وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی, اور وہ پڑھی جا رہی, بری حالت تھی ان کی. اور وہ مذاق میں نہیں کہہ رہا, لیکن وہ ان کی حالت راشا, ہمارے تو بیماری ہے پارکنسنزم, وہ اس کے لیے آئی تھی. مجھے کہتی ہے یہ تو کہتا ہے سورۃ الرحمان, میری تو اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ بیماری, میں تجھے بتا نہیں سکتا میری. میں کہا جی تہاڈی وائبریشن بچ جاندی ہوئے گی. ٹھیک ہے, وہ غصہ کھا گئی, کہتی میں وائبریٹر پہ لگی ہوں, تم ڈاکٹر تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. میں کہا جی میں نے نہیں کہا آپ وائبریٹر پہ لگی ہوئی ہیں, آپ خود ہی کہہ رہی ہیں آپ کی وائبریشن بڑھ جاتی ہے. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ ٹیمپریچر, دودھ ابالنا تھا, وہ ابل کے کڑ گیا ہے, تسی جھاتیاں ماری جاندے ہو, تھلی چولہا تیز کری جاندے, دہی نہیں بندا پیا, دہی نہیں بندا پیا, دہی ہے جی نہیں بننا, تو پھر کنج بننا ہے. میں کہ جی انہوں لاؤ, گرمیاں بڑیاں نے, انہوں ٹھنڈا کرو, انہوں پہلے ٹھنڈا کرو, تو پھر یہ تھوڑی جی جاگ کوئی لائے گا. ٹھیک ہے, پھر بھی انہوں کتے فریج چ رکھو, گرمی بڑی ہے, تو پھر سویرے کتے جمیا ہوئے گا. یہ تو گرمیاں دے وچ چولہے دے ہوتے دہی نہیں جمنا, وہ بھی جاگ دے بغیر. بڑی دیر سر پھینک کے کہتی میں اللہ دے نام ہی لینی ہوں. میں کہ جی آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ واٹر 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 مویا 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 آب 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 واٹر 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 مویا 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 آب آب کرتی رہے تو پیاس ختم ہو جائے گی. کہتی نہیں. تو میں کہ جی پانی کی ذات سے ملاقات ہوگی تو پیاس ختم ہوگی. تو آپ اللہ اللہ پڑھ رہی ہیں, اللہ کو, تو اللہ ذات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسم اللہ ذات. اب اس کی ذات کا سفر شروع ہوا ہے, وہ اندر سے آپ کو جھنجھوڑی جا رہا ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں, آ تو گیا, آگے گل تو کرو نا کہ تسی ہوں ماں جی میں تمہیں کی دساں. کہتے نہیں وہ مینوں پتا وہ آ گیا ہے. میں کہ آپ کے لوں سے اللہ اللہ ہو رہی ہے. میں نے ایکسپیریمنٹ کرایا کہ آپ انگلی ایسے رکھیں ایسے رکھیں ایسے رکھیں, تو کہ میرے یہ اللہ اللہ, یہ تو اللہ اللہ بول رہی نا بس. تو میں کہ پھر
ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मैं कहा जी कौन सी वाली? मैं कहा जी मिराज ही है, अल्लाह आपसे मिल गया या आपको अल्लाह अंदर से, आप खुद कह रही हैं मुझे हर जगह से अल्लाह महसूस हो रहा है, और मिराज क्या है? नहीं जिवें नबी पाक गए पहले सोना उत्थे गया फिर उत्ते गया। मैं कहा जी तुहाडी उन्हां दा लैवल है, तो एकदम काम गई, चुप कर गई, फिर रोती रही बड़ी देर, आधा घंटा वो रोती रही। फिर मैं तो गुस्ताखी करती, मैं कहा ठीक है, वाइब्रेशन भी ठीक हो गई, अचानक ही ठंडी हो गई ना, तो ठीक हो गई। फिर वो दूसरा पासा पै गया कि हाय हाय मैं तो सोने की शान च गुस्सा, मैं नहीं गुस्ताखी नहीं होगी, लेकिन तुहानूं पता तुसीं उहनां दे प्यार च ही कहंदे सो कि मैं सरकार की तरह मैं भी उत्थे जाना, तुहानूं पता नहीं सी गल दा। वो अम्मा जी का रोना पिटना ही ना बंद होए, नहीं मैं बड़ी गुस्ताखी की है। मैं क्या अम्मा जी अब दूसरी तरफ ही ना चली जाए, तो मैं कहा नहीं कोई गुस्ताखी नहीं, आप जो है ना वो करें। तो वो मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ लोग हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं होती, वजीफ़े लिखे होते हैं, कुछ की तो इजाज़त हो। इजाज़त के सेंस ये है कुछ ऐसी दुआएं हैं जो आप किसी भी हाल में कर सकती हैं, कुछ हैं जिसमें आपकी नमाज कायम होना लाजिम है, वो किसी नबी की दुआ है, आप उस लेवल पे कुर्बानी दें ना पहले, ठीक है। आप पहले तो फिरे ना आप दोस्त के अंदर 10 साल, ठीक है, तो फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन माने अल्लाह के आगे कि मेरे से गलती, वो तो कह रहे हैं कि मेरे से गलती होने लगी थी, मैं जुल्म करने लगा था, इस शहर को तबाह करने लगा था, और मुझे छोड़ दे, मैं तो, वो तो कुछ और कह रहे हैं। हम अपनी गलती भी नहीं मान रहे, हम अपनी गलती, आ जाएं जी आ जाएं आप लोग भी, हम अपनी ना गलती की शर्मिंदा ही नहीं है, अस्तगफार पढ़ी जा रहे हैं लेकिन अपनी गलती पे शर्मिंदा नहीं है, तो अब उस अस्तगफार का क्या फ़ायदा है। उनकी बेटी थी 11 ईयर्स की, उसको प्रीमेच्योर आर्थराइटिस हो गया, 2 दिन हो रही, वो डॉक्टर के पास भी लगी, टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो उन्होंने बताया फ़ोन पे दुआ करी, वो पोस्टिंग उनकी पनवाकल में थी, तो इतनी खूबसूरत उस खातून ने दुआ की और इतनी जल्दी वो अल्लाह से जुड़ी कि विदिन 2 या 3 डेज़ उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेजी कि नेगेटिव हो गए। फिर उन्होंने माशाल्लाह वहाँ काफ़ी लोगों को, वो तो बस उन्हें कहीं आगे आप बताती जाएँ, ब्रिगेडियर साहब की वाइफ हैं, उनकी तो बड़ी सुनेंगे लोग, तो उन्हें कहें कि बताएं आप जनरल हो गई हैं, ब्रिगेडियर साहब पीछे रह गए थे, सही तरह कहे उन्हें, क्योंकि वो जनरल, वो सरकार के महकमे में जनरल हो गई हैं। अब लंगर लें, काकी को जो घर वाली काकी होती है, इसकी सबसे बड़ी दुआ होती है लंगर की ड्यूटी, ठीक है, नहीं लंगर करें सब लोग लें खाना, चाहे 2-2 लुकमे लें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनकी ये ड्यूटी लगी हुई थी।